نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرا نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں اور آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ ایک بار پھر اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرمایا۔ اسی مناسبت سے کلام مقدس سے آیت مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انہی کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کرنا ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کی فرضیت کو بیان کیا۔ نمبر 2، ترغیب روزہ، اور آخر میں مقصد روزہ۔ اللہ نے ان 3 چیزوں کو اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ فرضیت ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اور آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ترغیب ہے، اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں کہ جیسے تم پر روزے فرض کیے اسی طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے۔
اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، یہ جو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں ان کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ میرے اللہ نے چاہا آج میں مقصد روزہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری، خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ اور واقعی انسان کے دل میں جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، صحیح معنوں میں صاحب ایمان اور مسلمان بنتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تو پھر اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، ایسے انسان کا جینا بھی کمال ہوتا ہے، ایسے انسان کا مرنا بھی کمال ہوتا ہے۔ لیکن ہو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تقوی کیا ہے؟ آسان سی مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ علماء فرماتے دیکھو، ایک آدمی جو کسی کا ملازم ہے، یا ایک طالب علم، یا ایک بیٹا، اب بیٹے کو باپ، طالب علم کو استاد، اور مالک جو ہے وہ اپنے ملازم کو کوئی حکم دے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ اب مالک کے حکم کے مطابق وہ غلام کیا کرتا ہے، وہ نوکر کیا کرتا ہے کہ مالک نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کام کو کرتا ہے، جس سے اس نے منع کر دیا اس سے وہ رک جاتا ہے۔ اب وہ رکتا کیوں ہے؟ اسے ڈر ہے کہ میرا مالک کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ طالب علم استاد نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کام کو تو کرتا ہے، جس سے استاد نے روک دیا طالب علم اس سے ڈرتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میرا استاد ناراض نہ ہو جائے۔ بیٹا باپ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کام کو تو کرتا ہے، جس سے منع کیا اولاد بچے اس کام کے قریب نہیں جاتے۔ تو یاد رکھیے گا، جب استاد اور اسی طرح مالک اور والد دیکھتا ہے کہ میں نے جس کام کے حکم کرنے کا حکم دیا تھا یہ اس کام کو کرتا ہے، جس سے میں نے منع کیا اس سے رکتا ہے، تو مالک کبھی بھی اپنے ملازم سے خفا نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، کبھی اس کی تنخواہ روکتا نہیں ہے، کبھی اس کی چھٹی نہیں کرواتا۔ اسی طرح استاد جب دیکھتا ہے کہ میرا شاگرد میرے بتائے ہوئے کام کرتا ہے، جن سے میں نے منع کیا ان سے رکتا ہے، تو وہ اپنے شاگرد سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، وہ شاگرد اس کا منظور نظر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب باپ دیکھتا ہے کہ میں نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا میرا بیٹا وہ کام کرتا ہے، جن سے میں نے منع کیا میرا بیٹا اس سے رک گیا، تو باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور جناب والا اس پہ خرچ کرتا ہے۔ علماء فرماتے اسی طرح اللہ نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جو بندہ وہ کام کرتا ہے، اللہ نے جن کاموں سے منع کر دیا جو بندہ ان کاموں سے رک جاتا ہے اور ڈرتا ہے اگر یہ کام میں نے کیے تو میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو فرمایا اسی بات کو شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، تقویٰ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں لعلکم تتقون، یہ جو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ایک ہے اجر و ثواب وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ہے رمضان کے روزے کا مقصد، وہ مقصد بھی میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر روزے کا مقصد میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ہوا پھر روزے کے حقوق میں اور آپ صحیح طرح ادا کر سکیں گے۔ خیر قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تم پر رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے
تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم روزے تو رکھتے ہیں لیکن یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے کہا میرے اللہ نے چاہا، اسی بات کو میں نے آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا ہے۔ آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں کہ تقوی کیا ہے اور یہ تقوی مجھے اور آپ کو کیسے حاصل ہوگا۔ پہلے سمجھیے تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن بڑا عجیب سوال پوچھا۔ کہا ابی بتا تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابی نے بھی بڑا پیارا جواب دیا۔ کہا امیر المومنین کبھی ایسے راستے پہ سفر کیا ہے کہ راستہ تنگ ہو اور اس کی دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہو؟ کہا بالکل میں نے سفر کیا ہے۔ کہا کیسے سفر کیا؟ کہا میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، اپنے دامن کو سمیٹ لیا۔ کیوں؟ راستہ بھی تنگ ہے، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں بھی ہیں، اگر میں چلوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں میں لگے اور میرے کپڑوں کو پھاڑ دے، میرے کپڑوں میں سوراخ ہو جائے، اس لیے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر ایسے راستے پہ چلتا ہوں۔ فرمایا بس یہی سمجھ لیجئے یہ جو دنیا ہے نا یہ کانٹوں سے بھری پڑی ہے اور ہم نے اس دنیا میں قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے، وہاں تو کانٹے جو ہیں وہ ہمارے کپڑے خراب کر دیں گے، یہاں جو کانٹے ہیں انہیں گناہ کے کانٹے کہا جاتا ہے، یہ ہمارا نامہ اعمال خراب کر دیں گے۔ اور کچھ کانٹے تو ایسے ہیں جو انسان کے ایمان کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ غرض آپ اس راستے پہ چلے، اپنے دامن کو سمیٹ کے ہر قدم پھونک پھونک کے رکھا ہے۔ فرمایا اسی طرح تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے، ہم نے ہر قدم جو اٹھانا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق اٹھانا ہے۔ انہوں نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے ہیں اور جن سے منع کر دیا ہے ان سے ہم نے رکنا ہے۔ ان سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رکنا ہے۔ میرے بھائیو تقوی کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا خلاصہ بڑا عجیب بیان کیا۔ فرمایا تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ حضرت وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 اللہ رب العزت سے ڈرنا، انسان کے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر موجود ہو، اللہ کا خوف موجود ہو۔ فرمایا نمبر 2 قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنا، قرآن نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنا، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا۔ نمبر 3 تھوڑے پہ قناعت کرنا، یعنی جو اللہ نے دے دیا بس اسی پہ گزارا کرنا، رزق حلال۔ نمبر 4 فرمایا موت کی تیاری کرنا۔ یہ 4 چیزیں تقوی کی علامت ہے، ان 4 چیزوں کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے جا کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تقوی کو یوں سمجھایا۔ فرمایا تقوی 3 چیزوں کا نام ہے۔ حضرت وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 قضا پہ راضی رہنا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دیا اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں، اس پہ واویلا نہیں، بلکہ کیا ہونا؟ قضا پہ راضی رہنا، بلا پہ صبر کرنا۔ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، اللہ کی طرف سے بیماری آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، فرمایا اس پہ کیا کرنا؟ اس پہ صبر کرنا۔ نمبر 3 اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمت مل جائے اس پہ شکر کرنا۔ تو فرمایا 3 چیزوں کا نام جو ہے یہ تقوی ہے، قضا پہ راضی رہنا، بلا پہ صبر کرنا اور نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ تقوی ہے۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں تقوی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف ان حضرات کے اقوال آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ آئے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی 3 چیزوں کا نام ہے۔ حضرت نے خلاصہ اور نچوڑ نکال کے دے دیا۔
فرمایا تقوی 3 چیزوں کا نام ہے. حضرت کن 3 چیزوں کا نام؟ فرمایا نمبر 1، انسان تیری زبان میں عیب نہ دیکھے. کیسا خلاصہ نکال کے دیا. فرمایا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تیری زبان میں عیب نہ دیکھے، اور فرشتے جو ہیں وہ تیرے افعال میں عیب نہ دیکھیں. کیسا عجیب نقشہ کھینچا. فرمایا تقوی کیا ہے؟ انسان تیری زبان میں عیب نہ دیکھے، اس زبان سے جھوٹ نہ بول، اس سے غیبت نہ کر، اس سے اللہ کے شکوے نہ کر. تیری زبان ایسی پاک اور مقدس ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ تیری زبان سے عیب نہ دیکھے، کسی کو گالیاں نہ دے، کسی پہ تہمت نہ لگا. فرمایا انسان تیری زبان سے عیب نہ دیکھے، اور فرشتے جو ہے اللہ اکبر وہ تیرے افعال میں عیب نہ دیکھے. ایک فرشتہ دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے، ایک فرشتہ بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. فرمایا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ فرشتے جو ہے وہ تیرے افعال یعنی 24 گھنٹے تو جو کام کر رہا ہے تیرے کاموں میں فرشتے جو ہے وہ عیب نہ دیکھیں. اور فرمایا رحمان جو ہے اللہ جو ہے وہ تیری پوشیدگی میں عیب نہ دیکھے. وہ تیری پوشیدگی میں عیب کیوں؟ جب میں اور آپ گناہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. کسی کمرے میں بند کر لیا، کسی ایسی جگہ پہ لے گئے کہ جہاں ہمیں یقین ہو کہ ہمیں کوئی انسان دیکھتا. فرمایا یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ پوشیدگی میں جب تمہیں کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو، فرمایا پوشیدگی میں اللہ تمہارا کوئی عیب نہ دیکھے، تمہارا کوئی گناہ نہ دیکھے، اسے تقوی کہا جاتا ہے. میں بات سمجھانے کے لیے اس پہ ایک مثال اور چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ اللہ کا ڈر کیا چیز ہے، اللہ کا خوف کیا چیز ہے. مشہور واقعہ آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں. ایک بادشاہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کسی بات پہ بیوی ناراض ہے. بادشاہ بیچارہ اسے منانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بیوی مان نہیں رہی. بات بڑھتے بڑھتے بادشاہ کی کوشش ہے کہ غصہ ختم ہو جائے، ناراضگی ختم ہو جائے. چلتے چلتے بیوی نے ایک عجیب جملہ کہا. بیوی کہنے لگی اے جہنمی مجھ سے دور ہو جا. جب اس نے یہ جملہ کہا نا اب بادشاہ کو بھی غصہ چڑھا. اس نے کہا اتنی دیر ہو گئی میں سلو کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ جناب عجیب سے عجیب جملے بولتی ہے. اب بادشاہ نے بھی آگے سے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق. تجھے کیا ہے؟ اس نے کہا اے جہنمی مجھ سے دور ہو جا. اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے کیا ہے؟ 3 طلاق. اب تھوڑا سا وقت گزرا نا، دونوں کا دماغ ٹکانے پہ آیا. دونوں نے سوچا یہ کیا ہو گیا، یہ تو طلاق ہو گئی، سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، سارا معاملہ خراب ہو گیا. اب بادشاہ بھی پریشان ہے، بیوی بھی پریشان ہے، کیا کریں؟ اب بادشاہ نے علماء سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا کہ میں نے یوں کہا اور میری بیوی نے آگے سے مجھے یوں کہا کہ اگر کہ جہنمی مجھ سے دور ہو جا، اور میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق. طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ علماء نے کہا جی طلاق تو ہو گئی. اب بادشاہ اور پریشان. بات چلتے چلتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی. حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا. حضرت امام صاحب کہنے لگے میں مسئلہ یوں نہیں بتاؤں گا، پہلے علیحدگی میں بادشاہ سے ملوں گا، ملنے کے بعد اس سے کوئی سوال کروں گا، پھر میں مسئلہ بتاؤں گا کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. بادشاہ کی ملاقات حضرت امام شافعی سے ہوئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بادشاہ تیری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ کہ تو بالکل گناہ کرنے پہ قادر تھا لیکن تو نے گناہ اس لیے نہیں کیا، تو نے سوچا کہ میرا اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے. اس نے کہا بالکل میری زندگی میں ایسا واقعہ ہے. کہا کون سا واقعہ؟ ایک دن میں اپنے خاص کمرے میں آرام کرنے کے لیے آیا، میں نے دیکھا وہاں پہ نوکرانیاں، باندیاں
صفائی میں مصروف ہیں، ایک لڑکی پہ میری نظر پڑی، میرا دل اس پہ فریفتہ ہو گیا، میں نے گناہ کا ارادہ بنا لیا، میں بادشاہ تھا، میں نے باقی لڑکیوں کو حکم دیا، باقی عورتوں کو حکم دیا کہ تم میرے کمرے سے نکل جاؤ، وہ میرے کمرے سے نکل گئی، یہ لڑکی جانے لگی، میں نے اسے روک لیا اور دروازے کی کنڈی لگانے لگا، جب میں دروازے کی کنڈی لگانے لگا یہ لڑکی میری نیت کو سمجھ گئی، وہ مجھے کہتی ہے بادشاہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا، دروازہ تو بند کر لے گا لیکن اللہ کے سامنے کون سا دروازہ لگائے گا، تو دروازہ بند کر لے گا تاکہ کوئی انسان نہ دیکھے، کیا رب رحمان پہ نہیں دیکھے گا؟ کہا اس کے یہ جملے میرے دل و دماغ پہ بجلی بن کے گرے ہیں، واقعی میں نے اپنے دل کو کہا تو کیا کر رہا ہے، انسان سے تو ڈرتا ہے، رب رحمان سے کیوں نہیں ڈرتا؟ انسان سے تو دروازہ بند کر لے گا، کیا یہ دروازہ بند کرنے سے تجھے رب بھی نہیں دیکھے گا؟ کیا تجھے رب بھی نہیں سنے گا؟ کہا میرے دل پہ یوں اللہ کا ڈر طاری ہوا، میں نے کنڈی کھول دی، دروازہ کھول دیا، اس لڑکی کو جانے دیا، حالانکہ میں بادشاہ تھا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، میں جو کرنا چاہتا کر سکتا، لیکن محض میں نے اللہ کے ڈر سے اس کو جانے دیا۔ حضرت امام شافعی باہر آئے اور آ کر اعلان کیا، سنو بھائیو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ علماء حیران ہو گئے، حضرت دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ اس کی بیوی نے کہا تھا اے جہنمی مجھ سے دور ہو جا، اس نے شرط لگائی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ حضرت آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ بادشاہ جہنمی نہیں ہے؟ کہا دلیل قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کیا مانا؟ جو بندہ ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ گناہ سے روک لیا، ایسے بندے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت کے اندر ہے۔ کہا میں نے بادشاہ سے پوچھا ہے بادشاہ کی زندگی میں ایسا واقعہ ہے کہ بادشاہ گناہ کرنے پہ قادر تھا، اس نے گناہ نہیں کیا، صرف اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، اس لیے میں نے مسئلہ بتایا ہے کہ بادشاہ کی بیوی کو طلاق نہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تقویٰ 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، انسان تیری زبان میں عیب نہ دیکھے، فرشتے تیرے افعال میں عیب نہ دیکھیں، اور رحمان تیری پوشیدگی میں عیب نہ دیکھے۔ متقی بننا کوئی آسان تو نہیں ہے، متقی کہلوانا کوئی آسان تو نہیں ہے، یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک اللہ والے تقوی کو یوں سمجھایا کرتے تھے، فرمایا یہ جو ہمارا دل ہے نا اس میں بہت سے خیالات ہیں، بہت سی تمنائیں ہیں، لیکن ظاہر کچھ نہیں، لوگ ہمیں سلام بھی کرتے ہیں، لوگ ہمیں نیک بھی سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں متقی بھی سمجھتے ہیں۔ فرمایا تقویٰ یہ ہے اگر یہ جو ہمارے دل کی جتنی بھی تمنائیں ہیں نا ان کو وجود دے دیا جائے، ان کو کیا کر دیا جائے؟ وجود دے کے ایک تھالی میں اسے رکھ کے پورے شہر میں گھمایا جائے، فرمایا اس میں کوئی ایک ایسی تمنا نہ ہو کہ جسے دیکھ کر لوگ نفرت کریں، تقویٰ اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر میرے اور آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں ان کو اللہ وجود دے دے اور پھر وہ تمنائیں لوگوں کے سامنے آ جائیں، اللہ اکبر، پھر کیا بنے گا؟ فرمایا تقویٰ کیا چیز ہے؟ میرے بھائیو سننا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پھر تقوی کو سمجھاتے ہیں، فرمایا تقویٰ 2 چیزوں کا نام ہے۔ حضرت وہ 2 چیزیں کون سی؟ فرمایا نمبر 1 گناہ پہ اصرار نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ متقی کی شان نہیں ہے کہ جناب ایک گناہ کو بار بار کرے، بار بار کرے، بار بار کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بار بار بندہ گناہ کرے رب معاف نہیں کرتا۔ میرے شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ حضرت اکثر مجالس میں یہ جملہ فرمایا کرتے ہیں، اور سنو بھائیو، گناہ ہو جانا یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد گناہ پہ پکے رہنا، توبہ نہ کرنا، یہ خطرناک بات ہے۔
میں اور آپ لاکھ مرتبہ گناہ کریں، لاکھ مرتبہ معافی مانگیں، وہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن یہ بات تقوی کے خلاف ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا نمبر 1 انسان جو ہے وہ گناہ پہ اصرار نہ کرے، ایک مرتبہ گناہ ہو گیا اپنے رب سے معافی مانگ لے، پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے، فرمایا تقوی اسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا تیری عبادت جو ہے وہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، فرمایا یہ تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ میں اور آپ تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں، پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، پھر ریا پیدا ہوتی ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے تلاوت کرنے والے، ہم تو بڑے ذکر و اذکار کرنے والے، ہم تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے والے، ہم تو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا نہ نہ، یہ تیری عبادت تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ فرمایا دیکھ میں نے اور آپ نے عبادت کتنی کی ہے، 2 سال 4 سال 1 مہینہ 10 سال 60 سال 70 سال، کہا ادھر بھی دیکھنا کچھ فرشتے ایسے ہیں اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا وہ سجدے کے اندر ہے اور قیامت تک سجدے کے اندر رہیں گے، اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے بھی ہیں، اور جب قیامت والے دن انہیں اٹھایا جائے گا وہ سر سجدے سے اٹھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم ویسے حق ادا نہیں کر سکے۔ کہا ساری زندگی سجدے میں گزار کے آج فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اور میں اور آپ تھوڑی سی عبادت کر کے جس میں ریاکاری بھی ہے، جس میں دکھلاوا بھی ہے، اللہ اکبر، اس پہ تکبر کرتے ہیں، اس پہ غرور کرتے ہیں، تو حضرت علی فرماتے ہیں تقوی 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 گناہ پہ اصرار نہ کرنا، نمبر 2 اپنی عبادت سے دھوکہ نہ کھانا۔ اپنی عبادت سے دھوکہ، تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری نے تقوی کا بڑا عجیب نقشہ کھینچا، بڑا عجیب نقشہ کھینچا۔ فرمایا نمبر 1 اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دو۔ اللہ پر کسی کو ترجیح، آپ تو سارے سم ہو کے بیٹھے ہیں، سارے نہیں بولتے ہیں۔ اللہ پر کسی کو ترجیح، یہ بڑی عجیب ذوق کی بات ہے، بڑی عجیب ذوق کی بات ہے۔ اللہ پر کسی کو ترجیح، اللہ اکبر۔ نمبر 2 فرمایا یہ یقین بنا لو، یہ یقین بنا لو کہ سب کاموں کے اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا یہ تقوی ہے۔ حضرت حسن بصری نے تو نچوڑ نکال دیا، خلاصہ نکال دیا۔ فرمایا دیکھو تقوی 2 چیزوں کا نام ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں ان 2 جملوں کو تھوڑا سا کھولنے کی۔ حضرت فرماتے نمبر 1 تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا کسی کو ترجیح دینے کا حق بھی نہیں۔ اگر تم دیکھو تو یہ وجود تجھے کسی اور نے عطا نہیں کیا، یہ وجود تجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اور عطا کیسے کیا؟ ایک ایسا نجس قطرہ اگر وہ جسم کو لگے تو جسم ناپاک ہے، کپڑے کو لگے تو کپڑا ناپاک ہے۔ اس رب کے کرم دیکھنا، اس رب کے فضل دیکھنا، ہم نے رب سے مانگا بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں وجود عطا کر دے۔ اس رب نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اس ایک قطرے سے تجھے اور مجھے وجود عطا کیا ہے، اور وجود بھی بے مثال عطا کیا۔ تجھے اور مجھے دیکھنے کو آنکھیں چاہیے تھی، میں نے اور آپ نے مانگا نہیں ہے، اس رب نے بن مانگے آنکھیں بھی عطا کر دی ہے، بولنے کے لیے زبان بھی عطا کر دی ہے، سننے کے لیے کان بھی عطا کر دیے ہیں، کام کاج کے لیے ہاتھ بھی عطا کر دیے، پاؤں بھی عطا کر دیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی آسان گزارنے کے لیے حسب نسب خاندان قبیلہ بھی دے دیا ہے، ماں باپ رشتے دار بھی دے دیے ہیں۔ اللہ نے بن مانگے ہمیں اولاد اور صحت والی نعمتیں بھی عطا کر دی ہیں، اللہ نے رزق بھی عطا کر دیا ہے، اللہ نے علم عمل اخلاق کردار بھی عطا کر دیا ہے۔ غرض چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آسمان زمین، یہ دن رات، یہ چاند سورج ستارے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ جب اللہ نے یہ ہمیں سب کچھ عطا کیا، بن مانگے عطا کیا، یا تو کہنا کسی اور نے عطا کیا، جب کسی
اور نے عطا نہیں کیا تو پھر بھائی یاد رکھنا اگر جناب والا ہاں حکم ماننے کے لائق ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے، اگر عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے، اگر محبت کے لائق ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ کون ہے؟ کون ہے بھائیو؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ تقوی کی پہلی شرط یہ ہے، تقوی کسے کہتے ہیں کہ اللہ پر کسی کو ترجیح۔ انسان کا جو دل ہے نا، اس دل کی تین حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں ہیں؟ تین حالتیں۔ نمبر ایک طلب۔ کیا مطلب؟ انسان جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی کمال کی وجہ سے انسان جو ہے نا اس کی طرف رغبت کرتا ہے۔ نمبر دو، یہ رغبت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر طلب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور طلب میں جب شدت آتی ہے تو پھر وہ محبت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ فرمایا نمبر ایک، تم دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر جب اس کی طرف رغبت کرتے ہو، اسے لے آؤ رب کے مقابلے میں، اللہ اکبر، کسی بھی پہلو پہ لے آؤ اور پھر رب کی عظمت اور شان کو سامنے رکھو، تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ دنیا کی ہر چیز نتیجہ زیرو نکلے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انا الی اللہ راغبون، سنو اگر دل میں رغبت ہونی چاہیے تو صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رغبت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا پھر یہ رغبت جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے طلب کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ ضعفت طالب والمطلوب، قرآن کہتا ہے اللہ کی طلب کے آگے دنیا کی ہر چیز کی طلب جو ہے وہ کمزور ہے، سب سے مضبوط طلب جو ہے وہ اللہ کی طلب ہے۔ اور فرمایا پھر یہ طلب جو ہے جب محبت کی صورت اختیار کرتی ہے تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اسی بات کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ سمجھایا ہے کہ تقوی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ پر کسی کو ترجیح، اللہ پر کسی کو ترجیح۔ اس کی بہت سی مثالیں، میں مثال دے کے بعد سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت ربیعہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، دریا دجلہ کا کنارہ ہے، صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابی رسول نکلے نماز کے لیے، خچروں کی آواز سنی تو ذہن میں لے کے آئے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، یہ ایرانی ہوں گے جو مسلمانوں کا مال غنیمت چرا کے بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے للکارا، کون ہے؟ وہ ڈر گئے، صحابی کی للکار تھی نا، ڈر گئے۔ 14 خچر سامان کے لدے ہوئے، ان پہ 14 صندوق تھے، چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب تھوڑی سی روشنی ہوئی نا، صحابی رسول نے دیکھا، اللہ اکبر، رسی پکڑی، لے کے میدان کی طرف چل پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار میدان میں موجود تھے، جا کے رسی حضرت سعد کے ہاتھ میں پکڑا دی، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کوئی مال غنیمت لے کے بھاگ رہا تھا، میں واپس لے کے آیا ہوں۔ حضرت سعد نے دیکھا، فرمایا بھائی تو کون ہے؟ اللہ اکبر، تو کون ہے؟ کہا میرا رب مجھے جانتا ہے میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، میرا رب مجھے جانتا ہے۔ میرے اور آپ جیسا ہوتا تو بیٹھ کے پہلے ناشتہ کرتا، پھر اچھی طرح تعارف کرواتا۔ ہاں صبح کا وقت تھا نا، اللہ اکبر، میں نے کمال کیا۔ جیسے آج کل 200 کی 250 کی تھیلی دیتے وقت 10 بندے فوٹو اتارتے ہیں۔ کتنے بندے؟ وائے ناکامی متائے کارواں، کہتے جی ترغیب کے لیے۔ میں نے کہا ظالمو، 100 تھیلی دینی ہے نا، 100 تصویریں کھینچ لو، لیکن جس کو دینی ہے اس کی تو نہ کھینچو، اس کو تو شرمندہ نہ کرو۔ یہ ہمارے ہاں ریاکاری ہے، یہ ہمارے ہاں اعمال ہے۔ اللہ اکبر، میں تبصرہ نہیں کرتا، پھر آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مسلمان کو ذلیل کر رہے ہیں، اور کس کے نام پہ؟ صدقے کے نام پہ، خیرات کے نام پہ۔ اور دلیل کیا نکالی ہے؟ وہ مول صاحب ترغیب کے لیے نکالتے ہیں، ترغیب کے لیے۔ میں نے کہا تم نے 1 لاکھ دینا ہے نا، تم نے لوگوں سے جمع کیا ہے، جس نے تجھے دیا ہے اسے تجھ پہ اعتماد ہے، اسے تجھ پہ کیا ہے؟ اعتماد ہے۔ تو نے تصویر نہ بھی کھینچی، اسے پھر بھی تجھ پہ اعتماد ہے۔ یہ کیسی عجیب باتیں۔ خیر، حضرت سعد نے پھر کہا بتا تو کون ہے؟ فرمایا میرا رب مجھے جانتا ہے میں کون ہوں۔ لوہار کو بلایا گیا، ذرا صندوق کھولنا۔ اس نے 14 کے 14 صندوق کھولے جو سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت سعد نے پھر پوچھا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پوچھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ صندوق واپس کون لے کے آیا تھا؟ اور تو جناب فاروق اعظم کے جلال کو جانتا ہے، اگر ہم نہ بتا سکے تو ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ آدمی بتا دے۔ کہا امیر المومنین کو بتا دینا، میں نے امیر المومنین کو راضی کرنے کے لیے یا آپ کو راضی کرنے کے لیے یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا، میں نے جس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے وہ رب میرا نام بھی جانتا ہے، میرا مقام بھی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے میں نے عرض کیا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ سنو بھائیوں سنو، اللہ پر کسی کو ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال اور دینا چاہتا ہوں تاکہ بات کھل کے انسان کے دل و دماغ میں اتر سکے۔ ایک اللہ والے ان کے مریدین کا حلقہ ہے، حضرت کہنے لگے او بھائیوں کل میں نے تمہیں اپنی خلافت دینی ہے۔ مرید بڑے خوش ہوئے کہ کل ہمیں خلافت ملے گی۔ حضرت کہنے لگے خلافت سے پہلے ایک چھوٹا سا امتحان بھی لوں گا۔ حضرت بہت اچھا۔ جب دوسرا دن آیا نا، حضرت نے امتحان کیا لیا، ہر ایک مرید کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی ہے، ایک ایک مرغی دی ہے، کہا وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ مرید بڑے راضی ہوئے، یہ تو بڑا آسان سا امتحان ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہر مرید گیا، مرغی کو کاٹ کر واپس لے آیا، ایک زندہ لے آیا۔ اب سارے آ کر بیٹھ گئے، حضرت بھی لے تشریف لے آئے۔ حضرت نے پوچھا ہاں بھائی تو نے مرغی کو کہاں پہ ذبح کیا؟ کہتا کہ فلاں درخت کے پیچھے گیا، فلاں دیوار کے پیچھے گیا، فلاں پہاڑ کے پیچھے گیا۔ چلتے چلتے یہ جو زندہ لے کے آیا تھا جب اس کی باری آئی نا، حضرت نے پوچھا ہاں بھائی تو زندہ کیوں لے کے آیا؟ اس نے کہا حضرت میں بھی دیوار کے پیچھے گیا، میں بھی پہاڑ کے پیچھے گیا، میں بھی درخت کے پیچھے گیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا وہاں انسان تو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن آپ کی شرط یہ تھی مرغی کو ذبح وہاں کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ وہاں انسان کو نہیں دیکھتا تھا لیکن رب الرحمان دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے مرغی کو ذبح نہیں کیا۔ حضرت کہنے لگے اور تم سارے فیل ہو گئے ہو، یہ ایک پاس ہو گیا ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ تقوی کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ نمبر 2 فرمایا یہ ذہن ہو، یہ نظریہ ہو، یہ عقیدہ ہو کہ تمام کاموں کے اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تبھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ او عیسائی تیرا عقیدہ ہے کہ زہر مارتی ہے، میرا عقیدہ ہے جب تک رب نہ چاہے زہر مار سکتی۔ تبھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کہیں دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم تجھے جناب والا چومتے ہیں، تو ایک جنت کا پتھر ہے، ہم تجھے پتھر سمجھ کے تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ فرمایا ہم تو تیرا بوسہ اس لیے لیتے ہیں، ہم تو تیرے سامنے اس لیے جھکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا ہے۔ تو خیر بھائی میں عرض کر رہا تھا اللہ نے مجھ پہ اور آپ پہ جو رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں خوف خدا، تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ توجہ کیجیے گا جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں تقوی روزے کے اندر سب سے زیادہ تقوی کی علامات پائی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کس طرح؟ میں نے کہا حضرت حسن بصری نے کیا کہا کہ اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے جب میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اسے 2 4 5 10 بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اسے بھی بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ زکات دیتا ہے، کسی اور کو نہ پتا ہو لیکن جسے زکات دے رہا ہوتا ہے اسے تو پتا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، اسے بھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے یا فرش پہ انسان جانتا ہے یا عرشوں پہ رحمان جانتا ہے۔ آپ میں سے کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں، یہ میں اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اب دیکھیے گا حضرت حسن بصری نے، اللہ اکبر، جو حضرت حسن بصری نے جو مثال بیان کی تھی نا تقوی کی، میں اس کے تحت اس بات کو بیان کرنے لگا ہوں۔ دیکھنا میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اب اللہ کیا چاہتے ہیں
کہ میرا بندہ مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے. اب بھوک لگی شدت کی، پیاس لگی شدت کی، میں اور آپ گھر میں گئے، گھر میں کوئی نہیں، فریج کا دروازہ کھول لیا، سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہے. شیطان کہتا ہے، دل کہتا ہے اٹھا لے پی لے، لیکن ہم اس کی طرف دیکھتے بھی کیوں نہیں دیکھتے؟ کس کا ڈر ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ فرمایا یہ روزہ جو ہے، یہ جو ہے نا، اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دو. آنکھیں کہتی ہیں کہ بد نظری کر لے، لیکن ایک ڈر ہے، ایک ترجیح ہے جو ہمیں روکے ہوئے ہے. زبان سے جھوٹ نکلنا چاہتا ہے، غیبت نکلنی چاہتی ہے، لیکن ایک ترجیح ہے، ایک ڈر ہے جو ہمیں روکے ہوئے. دل کرتا ہے کہ ریموٹ تیرے ہاتھ میں ہے، کوئی فلم لگا لے، کوئی گانا لگا لے، سن لے، لیکن کان چاہتے ہیں، لیکن کوئی ترجیح ہے جو روکے ہوئے ہے، کوئی ڈر ہے جو روکے ہوئے ہے. گھر میں حلال بیوی موجود ہے، جماع کو دل چاہتا ہے، لیکن کوئی ڈر ہے جو روکے ہوئے ہے. میں نے کہا بھائی یہ کون سا ڈر ہے؟ یہ وہی ترجیح تو ہے، اللہ اکبر، جسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا تھا کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دے. روزہ رکھ لیا، انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، غیبت بھی کر سکتا ہے، بد نظری بھی کر سکتا ہے، کانوں سے گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کو انسان ترجیح دے کے ان سارے کاموں سے بچا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے. میرے بھائیوں توجہ رکھنا، جب تو اور میں یوں کمال کرتے ہیں کہ اللہ کو اپنے نفس پہ ترجیح دیتے ہیں، ہر محبت پہ اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، تو جب افطار کا وقت آتا ہے، میں اپنے تخیل میں یوں کہنا چاہتا ہوں، جب افطار کا وقت آتا ہے، ہم نے ادھر روزہ افطار کیا، ادھر فرشتے نے قلم اٹھایا، وہ ثواب لکھنا چاہتا ہے. اللہ فرماتے رک جا، فرشتے ثواب تو نے نہیں لکھنا. اللہ کیوں؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، ہر روزہ میرے لیے ہے، اسے جزا بھی میں عطا کروں گا. فرشتہ کہتا ہوگا اللہ نماز کا ثواب میں نے لکھا، حج کا ثواب میں نے لکھا، عمرے کا ثواب میں نے لکھا، تبلیغ کا ثواب میں نے لکھا، نوافل کا ثواب میں نے لکھا، صدقہ خیرات کا ثواب میں نے لکھا. اب روزے کی باری آئی، آپ فرماتے نا اجزی بھی، اسے جزا میں دوں گا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتے میں خالق ہوں. میں کیا ہوں؟ میرا اللہ کھانے سے بھی پاک ہے، میرا اللہ پینے سے بھی پاک ہے، لیکن وہ خالق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتے تجھے کیا پتا؟ تجھے نہ بھوک کا پتا نہ پیاس کا پتا. تجھے کیا پتا کہ جب گرمی کا موسم ہو، اللہ اکبر، اگرچہ بادل ہوئے ہو، لیکن جب 2:30 بجے اور انسان کو جو بھوک لگے، اللہ اکبر، تجھے اس کی کیفیت کا پتا؟ تو کیا ثواب لکھے گا؟ تجھے کیا پتا گرمی کا موسم، تپتی دوپہر میں، اللہ اکبر، جب پیاس انسان کو تنگ کرتی ہے، انسان کس حد تک جاتا ہے، تجھے اس بات کا کیا پتا؟ اللہ اکبر، یہ میرے بندوں نے بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، تو میرے لیے فرمایا اس لیے جزا میں دوں گا. اللہ تو کیا جزا دے گا؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو بندہ ایمان کی رعایت رکھتے ہوئے، روزے کی شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، فرمایا ایک روزہ رکھنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو مٹا دینا عرش والے خدا کا کام ہے. آخری بات کروں، آپ کہیں گے مولوی صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو بتانا کہ تقویٰ پیدا کیسے ہوگا. میں نے کہا صبح سحری کھائی، فجر بھی نہ پڑی اور سو گئے، اور فجر بھی نہ پڑی اور سو گئے. اللہ اکبر. پر دن کو کبھی جناب فلم لگا لی، کبھی جناب ڈرامہ لگا لیا، اللہ معاف فرمائے، پھر آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. آج کل وہ جو سارا سال ناچتے اور گاتے ہیں، فحاشی اور یعنی پھیلاتے ہیں، رمضان میں وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، ان کے پروگرام دیکھنے شروع کر دیے. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی یوں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، یوں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا سنو، جو جو روزے کی شرائط ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا. فرمایا صرف کھانا اور پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا ہر لغو اور ہر ابش چیز سے بچنا. کیا مطلب؟ اگر میں السان الفاظ میں کہہ دوں کہ روزہ رکھنے کے بعد پھر انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، انسان کی زبان کا بھی روزہ،
حدیث پاک میں یوں یہاں تک آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ کو گالی دینا، آپ سے بحث کرے، جھگڑا کرے، آپ صرف اسے اتنا کہہ دیں او بھائی میں تجھ سے جھگڑتا نہیں، میرا روزہ ہے، اتنی بات کہہ کے اس سے جان چھڑا لو۔ کیا مطلب؟ فرمایا تمہارے کانوں کا، تمہارے ہاتھ، تمہارے پورے وجود کا روزہ ہے۔ میں نے کہا وہ روزہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھ کے بد نظری بھی کی ہے، بد کلامی بھی کی ہے، کانوں کو بھی گناہوں سے نہیں بچایا، ناپ تول میں بھی اسی طرح جناب کا کمی بیشی کر رہے ہیں، 2 نمبری بھی اسی طرح، وہ سود کا کاروبار بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ یہ سارے گناہ جو پہلے کرتے تھے وہ روزہ رکھ کے بھی سارے گناہ اسی طرح۔ میں نے کہا نانا روزہ رکھنے کے بعد اپنے پورے وجود کی حفاظت کرنی ہے اور پھر 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اللہ فرماتے بندے یہ روزہ رکھنا تیرا کام ہے اور تیرے دل میں تقوی پیدا کر دینا خدا کا کام ہے۔ انعام کیا ملیں گے؟ انعام بہت سے ملیں گے۔ پہلا انعام اللہ ہر کام آسان کر دیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر کام کیا کر دیں گے؟ فرمایا یہ تقوی والا بندہ اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ یوں آسانی کے راستے نکالتے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا تقوی والے کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، ان اللہ مع المتقین۔ نمبر 4 فرمایا اللہ ایسا نور عطا کرتے ہیں انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے۔ نمبر 5 فرمایا اللہ رب العزت اس کو ایسا نور عطا کرتے ہیں، ایسا نور عطا فرماتے ہیں، فرمایا پھر یہ بندہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے غیب کے خزانوں سے رزق دیتے ہیں بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ دنیا میں ایسے نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں کہ برے اعمال کا بدلہ کفارہ دنیا ہی میں ہو جاتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اسے جہنم سے بری فرما دیں گے۔ فرمایا دنیا میں اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ اس کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا